شروع کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. قاعدہ نمبر 39. کل متلف فإنہ مضمون علی متلفہ. کل متلف. متلف یہ مجہول کا صیغہ ہے، اس میں مفعول ہے. تلف سے، تلف کہتے ہیں خراب کرنا، برباد کرنا. متلف جو چیز ضائع کر دی گئی، جو سامان خراب کر دیا گیا، جو سامان توڑ دیا گیا، تو توڑا ہوا یا ضائع کردہ سامان کلو متلف. متلف اور متلف، متلف کہیں گے ضائع کرنے والے کو، متلف اس میں فاعل ہے. اور مضمون، مضمون زمان سے ہے، جیسا کہ اس سے پہلے کے قاعدے میں تھا الاسم والزمان. اسی زمان سے مضمون ہے. تو مضمون کا معنی زمان، تاوان، ادائیگی، اس کی قضا، اس کی درستگی. جیسے ہم اپنے زبان میں بولتے ہیں کہ آپ نے یہ نقصان کیا ہے، آپ کو بھرپائی کرنی پڑے گی. تو یہ بھرپائی کیا ہے؟ یہ زمان ہے، یہ ادائیگی زمان ہے. تو کل متلف، ہر تلف شدہ شے یعنی چیز، ہر تلف شدہ شے اس کا تاوان ضائع کرنے والے کے ذمے ہوگا. ہر خراب کر دی گئی یا توڑی گئی یا ضائع کردہ سامان کی بھرپائی کی ذمہ داری یہ خراب کرنے والے کے سر پر ہوگی. یہ اس کا ایک دوسرے طریقے سے سمجھیں، کیا ہے بھرپائی وہی کرے گا، اسی کے ذمے ہوگی. تو اس کو آپ اس انداز سے بھی سمجھ سکتے ہیں. کل متلف فإنہ مضمون علی متلفہ. نقصان کرنے والے کے اوپر نقصان کی بھرپائی ہے. تو اس طرح سے یہ شریعت کا قاعدہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی انسان کا کوئی سامان، کوئی چیز ضائع کرتے ہو تو ایسی صورت میں اس کی بھرپائی بھی آپ کو کرنی پڑے گی. تو چاہے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالی کا حق ہو یا بندوں کا حق، اللہ کے حقوق سے متعلق ہو یا بندوں کے حقوق سے متعلق. اب اس کی مثال، اگر محرم احرام باندھ کر مکہ جانے والا شخص جو حالت احرام میں ہو، یہ اگر محرم شکار کا محتاج ہوا اور اس نے شکار کر لیا تاکہ اس کو کھائے اور اپنی ضرورت پوری کرے، تو فجزاء مثل ما قتل من النعم کے تحت زمان ادا کرے گا. کیونکہ حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے، لیکن حالت احرام میں یہ راستے سے جا رہا تھا، بھوک لگی تھی اور کہیں پر اس نے سمجھیے کہ خرگوش دیکھ لیا، شکار کیا، بنا کے کھا لیا. اس کو ضرورت تھی کھانے کی، کھا لیا اس نے. تو کہتے ہیں وہ گنہگار. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجبور تھا.
اگر مجبوری میں وہ ایسا کر رہا ہے تو اس کے اوپر سے گناہ ثابت ہو جائے گا، لیکن زمان اس پر رہے گا، اس کے اوپر زمان باقی رہے گا، یعنی اس کا تاوان اسے ادا کرنا پڑے گا۔ اب تاوان کیا ہے؟ تاوان جس طرح کے جانور کا شکار کیے ہیں تو پھر اسی طرح اسی کے برابر وہ جانور صدقہ کرے، قربانی کرے، یا پھر اس کے برابر کی قیمت ادا کرے، اس کے برابر کی قیمت ادا کرے۔ اب کہتے ہیں ایک چیز مستثنا ہے، اگر حالت احرام میں وہ شخص کسی ایسے جانور پر حملہ کر دیتا ہے جو جانور اس پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا، اس نے اس کو مار دیا، تو ایسی صورت میں اس میں نہ گناہ ہوگا اور نہ زمان ہوگا۔ مثال کے طور پر جیسے اچانک سامنے ہرن آ گیا اور ہرن نے اس کو سینگ سے مارنا شروع کر دیا، تو اپنی حفاظت کے لیے اس نے احرام کی حالت میں ہی تھا، اسی حالت میں اس نے ہرن پر حملہ کر دیا، ہرن کا قتل ہو گیا، تو یہاں پر نہ وہ گنہگار ہوگا اور نہ اس کے اوپر اسی طرح سے مثال یہاں پر لکھی، اگر حملہ کرنے والا ایک شخص پر حملہ آور ہوتا ہے اور اس سے دفاع کرنے کا چارہ کار سوائے قتل کے اور کوئی نہیں ہے، تو وہ آدمی حملہ آور کو قتل کر دیتا ہے تو اس آدمی پر کچھ بھی عائد نہیں ہوگا۔ جیسے دنیا کا بھی یہ طریقہ ہے، عموماً سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجھ پر حملہ کر رہا ہے تو میں اپنے جان کی حفاظت کی خاطر اگر سامنے والے پر حملہ کر دیتا ہوں اور اس کا قتل ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں مجھ پر گناہ بھی نہیں ہوگا اور زمان بھی نہیں ہوگا، یعنی مجھ سے قتل کا قصاص بھی نہیں لیا جائے گا، نہ مجھے دیت ادا کرنی پڑے گی۔ قاتل کو یا تو قصاص دینا پڑتا ہے یا دیت، کیونکہ ایک جان کا تلف ہوا، میں نے جان کو تلف کر دیا، خراب کر دیا، قتل کر دیا، تو اس کے بدلے میں مجھ پر نہ گناہ ہے نہ زمان ہے، یعنی دیت اور قصاص دونوں بھی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ شخص مجھ پر حملہ کر رہا تھا، میں اپنے دفاع میں اس پر حملہ کر دیتا ہوں، تو اوپر جو قاعدہ تھا کل متلف فإنہ مضمون علی متلفہ، اس سے یہ مستثنا ہے، اس سے یہ مستثنا ہے۔ ایک تو وہ جانور مستثنا ہے جس نے انسان پر حملہ کر دیا، قتل کر دیا، یعنی احرام کی حالت میں، تو ایسی صورت میں اس احرام کی حالت والے شخص کو نہ گناہ ہوگا نہ زمان ہوگا۔ ایسے ہی باہر کوئی آدمی کسی کو قتل کرنے کے لیے جاتا ہے اور قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا، سامنے والا ہی اس کو قتل کر دیتا ہے، کیونکہ وہ آدمی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کا قتل ہو گیا، تو پھر اس نے جان کو تلف کیا ہے۔ کل متلف فإنہ مضمون علی متلفہ، اس قاعدے سے وہ آدمی مستثنا ہوگا کیونکہ وہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے حملہ کرتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فی من صال علیہ او علی مالہ آدمی قال ارأیت ان قتلتہ،
قال هو في النار قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهید. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کوئی آدمی مجھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے یا میرا مال لوٹنا چاہتا ہے تو میں ایسی صورت میں کیا کروں؟ آپ نے کہا قتال کرو، اس سے لڑو. کہا اگر میں لڑائی کرتا رہا، میں قتال کرتا رہا اور اس درمیان میں اس کا قتل ہو گیا میرے ہاتھ سے، تب کیا ہوگا؟ تو کہا کہ ہوا فی النار، وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا. یہ نہیں کہا کہ آپ کو قصاص دینی پڑے گی، اس کا ٹھکانہ بتا دیا، اور اس قاتل کے بارے میں آپ نے کچھ بھی نہیں کہا. وہ مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا، تب آپ نے کہا کہ تب تو آپ شہید ہو. تو یہ مسئلہ پھر مستثنا ہو گیا. کل متلف کل متلف فإنه مضمون على متلفه سے. اس کے بعد قاعدہ نمبر 40 ہے الزمان بالمثل. الزمان بالمثل، تاوان کتنا دینا ہے؟ تاوان کتنا دینا ہے؟ جیسے ایک آدمی نے ایک آدمی کو قتل کیا تو اس کا تاوان کیا ہوتا ہے، اس کا زمان کیا ہوتا ہے، اس کا قصاص کیا ہوتا ہے؟ قاتل کو قتل کرنا، برابر برابر. جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو لوگ اس کو قتل کرتے ہیں، اس کی گاڑی جلاتے ہیں، اس کا گھر توڑ دیتے ہیں. جیسے آج کل اتر پردیش کے علاقے میں ہو رہا ہے کہ حکومت، کوئی انسان اگر غلطی کرتا ہے تو غلطی کرنے پر پورے خاندان کی زندگیاں اجاڑ دیتے ہیں، اس کے ماں باپ، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے بھائی بہن، سب کے گھر کو اجاڑ کر تباہ کر دیتے ہیں. تو یہ گناہ کے بدلے میں بڑا گناہ ہے، جرم کے بدلے میں بڑا جرم ہے. اس لیے قاعدہ بتا دیا الزمان بالمثل. قاعدہ یہ ہے کہ غلطی جتنی ہوگی سزا اتنی ہی ہوگی، جتنی ہوگی سزا اتنی ہی ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فجزاء مثل ما قتل من النعم، مثل ما قتل من النعم، برابر. یعنی کسی نے شکار کیا احرام کی حالت میں تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ اسی کے برابر. اب اس کے برابر وہ جانور ذبح کرے، قربانی کرے. اب اگر اس کے برابر قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہے یا جانور نہیں مل رہا ہے تو اس کے برابر کی قیمت وہ صدقہ کرے. بہرحال برابر ہونا چاہیے. جیسے یہاں مثال دی گئی ہے کہ اگر کسی نے برتن توڑا تو اس کے بدلے میں تاوان کیا ہوگا کہ جیسا اس نے برتن توڑا برتن لا کر دو. اگر کسی نے چائے کا کپ توڑا تو اسے کہا جائے گا چائے کا کپ لا کر دو. یہ ہمارا کپ تھا 20 روپے کا، چلیے آپ یا تو کپ لا کر دو یا پھر 20 روپیہ دے دو. یہ ہے اس کا مطلب الزمان بالمثلی. اور قرآن مجید میں جو سزا ہے السن بالسن، السن بالسن، دانت کے بدلے دانت، زخم کے بدلے زخم. تو قرآن مجید کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ جیسی غلطی ہے اس کی سزا بھی ویسی، جیسی غلطی ہے اس کی بھرپائی بھی ویسی. دونوں چیزیں ہیں، سزا اور غلطی کے برابر بھرپائی.
بھرپائی بھی اگر کرنا ہے تو غلطی کے برابر. جیسے ایک مثال یہاں پر دی گئی ہے کہ اگر پکا ہوا کھانا جس میں گوشت اور کدو تھا کسی نے ایسا ایسا کھانا ضائع کر دیا. ہم نے کھانا بنایا ہوا تھا ہانڈی میں اور کسی نے وہ ہانڈی ہانڈی اونڈیل دی. اب ہم اس کا ضمان یا اس کا بدلہ کیسے لیں گے؟ تو اس کے مثل اس سے یہ نہیں کہا جائے گا سالن لاؤ، مسالہ لاؤ، گوشت بھی لاؤ، کدو بھی لاؤ، بلکہ کہا جائے گا کہ اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہ قیمت ہم کو دے دو. اس میں جتنا ہم نے خرچ کیا تھا وہ اتنی اتنی قیمت کا تھا، وہ قیمت دے دو. تو ہر جگہ برابری، سامان جگہوں پر سامان کے بدلے میں قیمت ادا کرنی ہوتی ہے. تو پھر زمان سامان سے بھی ہو سکتی ہے اور قیمت سے بھی ہو سکتی ہے. لیکن طریقہ کیا ہے؟ الزمان بالمثلی. ایسا نہیں کہ 20 روپے کا کپ توڑا، لاؤ 100 روپیہ. تو 100 روپیہ اس کا یہ مثل نہیں ہے. 20 روپے کا کپ توڑا ہے تو 20 روپیہ دیں گے. 100 روپے کا سامان آپ کا ضائع ہوا ہے تو ہم 100 روپیہ دیں گے. ہم نے 100 روپے کا سامان ضائع کیا، آپ ہم سے 1000 روپیہ مانگ رہے ہو، تو پھر یہ الزمان و بالمثل کے خلاف ہے. چلیے آج کا درس یہیں پر ہم 2 قاعدوں پر اکتفا کر دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.